اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی واضح روشن نشانیاں ہم نے عطا کی انہیں، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جب وہ اس کے پاس آ جائے، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت حساب دینے والا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ کا 26ویں رکوع کا شروعات کی ہے۔ سورہ بقرہ میں 18ویں رکوع کے بعد روح سخن جو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے وہ ہو رہا ہے براہ راست امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ دنیا کے اندر کوئی سرکاری افسر یا کوئی سیاستدان یا کیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ کسی قسم کی طاقت دی ہوئی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب کبھی آپ مشکل میں پڑتے ہیں یا جب کبھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو سب چیزوں کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کے عقیدہ توحید کو ٹھیک کیا اور سمجھایا انسان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کے جو اعمال ہیں اس کی جزا و سزا اسے مکمل نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے بنا ہے دین آخرت کا دن، یوم جزا ہے۔ جو انسان جو عمل دنیا کے اندر کرے گا، چاہے وہ اچھے ہوں یا وہ برے ہوں، اس کا سارا حساب بالکل عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسے آخرت کے دن ملے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ رسالت ہے وہ بتایا کہ وہ کیا چیز ہے، اور بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید کتاب جو ان پہ نازل ہوئی ہے مسلمانوں نے اسی سے ہدایت لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسی سے ہدایت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ہدایت کسی قرآن مجید اور سنت کے علاوہ کسی پیر فقیر یا کسی عالم سے یا کسی علماء سے یا کسی مولانا صاحب سے لینی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دو ذریعے میں پتہ چلتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر بھی فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہو، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب جو 24ویں رکوع سے بات چل رہی ہے وہ ایک خاص پس منظر میں بات چل رہی ہے، اور وہ بات یہاں بھی چلی آ رہی ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ مدینے کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات کے بارے میں بتایا کہ ہم اب مکے میں جاتے ہیں عمرہ یا حج کی غرض سے، لیکن وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے وہ وہاں پہ تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جب ہم لوگ حج پہ ادھر جائیں گے یا عمرے کی نیت سے ادھر جائیں گے تو یہ بات تقریباً لازمی ہے کہ ان سے ہماری جنگ ہوگی۔ اس بات کے پیش نظر 24ویں رکوع سے احکامات چل رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مسلمانوں، حرم کی جگہ ہے اور مقدس مہینے کے اندر عمرہ ہوتا ہے، جنگ میں تم نے شروعات نہیں کرنی۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے شروعات ہو جائے تو تم نے اس چیز کو آخر تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں احکامات بتائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں احکامات بتائے کیونکہ کچھ چیزیں حج میں تبدیل کر دی گئی تھیں مشرکین مکہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا 24ویں اور 25ویں رکوع کے اندر۔ اور جنگ کے پیش نظر مسلمانوں کے اندر دو گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہم نے اس پہ من عمل کرنا ہے، اس پہ کوئی سوال جواب نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروپ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کی زندگی کے اندر یہودیوں کے زیر اثر جو اسلام لے کے آ گئے تھے، ان کے اندر یہودی کو شک و شبہات پیدا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو مخاطب کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اس میں ہم سب لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ کرداروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کو اور ہماری آنے والی بعد کی نسلوں کو کہ جب بھی کسی قسم کی تم لوگ کی مہم جوئی کرو گے تو تمہیں کن کن قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں ایک شخص تھا اخنس بن شویک، وہ جب کوئی مہم جوئی کی بات ہوتی تھی مدینے کی زندگی کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یہ چیزیں ہم لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب، اور ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر کوئی مہم جوئی کی بات ہوئی ہے، کسی دعوت کو آگے لے کے جانے کی بات ہوئی ہے، یا ہم نے کوشش کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے کیسے پھیلائے، ہم کو اس طرح کے کردار ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیت بتائی ہیں۔ وہ کیا کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا
پہلی نشانی اس کی یہ تھی کہ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی سگا انسان ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کہ یہ سب سے اچھا مجھے میرا ساتھی مل گیا اور یہ مجھے بہت آگے لے کے جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی باتوں کو مزید پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا تھا اس کے اوپر، یعنی کہ اللہ کی قسمیں بھی کھاتا تھا۔ دوسری نشانی ایسے لوگوں کی جو کہ ہم کو آج بھی مل سکتے ہیں اور کل بھی مل سکتے ہیں۔ تیسری بات کیا کرتا تھا، جب مشورے کے اندر اس کے خلاف آپ کوئی بات کریں تو وہ الد الخصام، انتہائی جھگڑالو ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ میری بات آپ نے نہیں مانی۔ چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جب وہ شخص مشورے کے بعد محفل چھوڑ کے جاتا تھا تو وہ فساد پھیلاتا تھا دنیا کے اندر، فصلیں جلا دیں مدینے کے اندر مسلمانوں کی، اور کسی کو قتل کر دیا۔ بتایا گیا کہ اس طرح کے لوگ ہمیں آج بھی ملتے ہیں، بعد میں فسادی بن جاتے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ اس کی جو جھوٹی عزت تھی وہ اس کے آگے سب سے زیادہ معزز ہوتی تھی، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی مشورے، ابھی ہم دیکھتے ہیں جو مسالک بنے ہوئے ہیں، اس کی جو عین وجہ کیا ہے، جھوٹی عزت سب سے آگے ہوتی ہے۔ سب کے سامنے قرآن موجود ہے، سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے، لیکن جھوٹی عزت کی وجہ سے لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصیات بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ یا ایھا الذین آمنو تھے، لیکن ان حرکتوں کی وجہ سے وہ نفاق کی طرف جاتے ہیں، اور نفاق کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جو چھٹی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ دین پہ آدھے عمل پیرا ہوتے ہیں، پورے کی پوری دین میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کا وضع کرتا ہو تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، دور سے کوئی دیکھے کہے گا کیا پکا مسلمان آ رہا ہے، لیکن سمگلنگ چل رہی ہوگی ساتھ کے اندر، کیبل کا ایسا کام چل رہا ہوگا جس سے آپ بہت گندی چیزیں دکھا رہے ہیں اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، یا پھر آپ سچ بول رہے ہیں لیکن آپ اللہ کے دین، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ حج نہیں دے رہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو یہ ان کے اندر چلتا رہتا ہے، کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں اپنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل طور پہ فالو نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ تم دین کو جزوی طور پہ عمل پیرو۔ آخری بات اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں جہاں پہ رکوع ختم ہوا، یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ میں آ جاؤں اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائے میں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو فرض کر دی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تقریباً جنگ کے احکامات جاری ہونے جا رہے تھے، تو وہ اس میں ڈیلے کر رہے تھے، اس کو لیٹ کر رہے تھے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو گئی ہے، آپ اسے لیٹ نہیں کر سکتے۔ اذان ہوگی تو نماز پڑھنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت دے دی ہے تو آپ نے حج پہلے سال کر لینا ہے۔ یہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ جی میرے بچے کی شادی ہوگی، میں ریٹائر ہوں گا تو میں پھر حج کروں گا، کیا پتہ اس کے بعد آپ کے پاس استطاعت ختم ہو جائے، کیا پتہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ آپ حج پہ نہ جا سکیں، کیا پتہ آپ کا انتقال ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور استطاعت کے باوجود اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا فرض پورا نہیں کیا تو اس کو پھر سخت عذاب ملتا ہے۔ اب جو آگے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور نشانی فرمائی ہے جو کہ آج کل خاص طور پہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر پھر سے یہودی، عیسائی، مسلمان، پکے مسلمان اور جو مسالک والے ہیں سب لوگ اکٹھے چل رہے ہیں، یوٹیوب ہے، سب کے پاس معلومات چینج ہو رہی ہیں۔ یہودیوں کا ایک اور بار یہ تھا نئے مسلمانوں پہ، وہ یہ کہتے تھے نئے مسلمانوں کو کہ بھائی ہمارے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نشانیاں دی ہوئی تھیں، بڑے معجزے دیے ہوئے تھے۔ مصر کے اندر ان کو 9 معجزے ملے، عصا ان کے پاس تھا، ید بیضا ان کے پاس تھا، اس کے بعد قحط کا معجزہ آیا، طوفان کا معجزہ آیا، چیچڑیاں آئیں، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر پانی کو خون بنا دیا گیا، اس کے بعد پھلوں کی جو پیداوار تھی وہ کم ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر نکلے تو عصا کے ذریعے انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا، راستہ بنا دیا۔ عصا مارا تو زمین میں 12 چشمے بن گئے، جس سے ہر قبیلے نے پانی پینا شروع کر دیا۔ بادل ان کے اوپر چلتے تھے ریگستان، جب وہ ریگستان میں بھٹکی ہوئی قوم تھی، من و سلوہ ان کو آتا تھا۔ تو تم لوگوں کے پاس کیا معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں؟ اس کے بعد جب وہ کہتے تھے ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جن ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، سب بولیاں ان کو آتی تھیں، تو تم لوگوں نے کیا دکھایا ہم لوگوں کو؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ تو خلق حیاتیات کے بارے میں تھے کہ مردے کو زندہ کر دیا کم باذن اللہ کہہ کے، ایک مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا، کوڑ کا جو مرض تھا اس کو پھونک ماری، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو معجزات بنی اسرائیل کے پاس اتنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا معجزے دیے تھے، تو وہ مسلمانوں کو کمزور کرتے تھے اس بات سے کہ ہمارے نبی جو تھے ان کے پاس تو بہت معجزے تھے، تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجیے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے تم کو کتنی زیادہ نشانیاں دیں، اور ان نشانیوں کے باوجود تم نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو،
تو نشانیاں دینے کا تم لوگوں کو فائدہ کیا ہوا؟ اور یہ بات ہم لوگوں کو بھی اس طرح سے لگتی ہے کہ جو بھی معجزے تھے بنی اسرائیل کے پاس وہ ان کے نبیوں تک ہی محدود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عصا کی طرف سے عصا کوئی معجزہ نہیں کر سکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اللہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو زندہ نہیں کر سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی چیز کسی کو زندہ نہیں کر سکا. کوئی ہوا پہ نہیں اڑ سکا اور نہ پرندوں کے جانوروں کو بولیوں کو سمجھ سکا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ہے قرآن کا معجزہ. اور وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ان سے شروع ہوا ہے اور وہ تا دم قیامت تک ہی چلتا رہے گا. قرآن کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں اور ہم لوگ اس قرآن کو سمجھ نہیں رہے. تو یہ بات بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں پہ بھی لگ رہی ہے کہ وہ لوگ اگر ان معجزوں کی قدر نہیں کر سکے تو ہم لوگ بھی قرآن کی معجزے کی قدر نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ اگر ان سے شدید عذاب دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی شدید عذاب دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے. شاعر بھی یہاں پہ یہ فرماتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردشیں دوران شدی. اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ خوار ہو گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے، اور ہم لوگ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہم زمانے کی گردش کے اندر پھنس گئے ہیں اور ہم لوگ اس وجہ سے خوار ہوئے، حالانکہ تم لوگ خوار در حقیقت قرآن چھوڑ کے ہوئے ہو. تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں اب بات ہوتی کہ قرآن معجزہ کس طرح کا معجزہ ہے. جو لوگ عربی کو جانتے ہیں انہیں اس چیز کا علم ہے کہ اس کی زیر زبر پیش بھی تبدیل ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جو لوگ عربی کی اتنی سمجھ نہیں رکھتے ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اگر یہ ہم کو سمجھا دیا ہے کہ تم اگر میرے جزوی دین پہ عمل کرو گے تو تم لوگ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگے. یہ بات 1400 سال پہلے تعالیٰ نے فرما دی تھی. اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی اسلامک ملک ایسا نہیں ہے جو کہ مکمل دین کے اوپر عمل پیرا ہو، اور اس وجہ سے وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. وقتی طور پہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دبئی میں بہت پیسہ ہے، سعودی عرب میں بہت پیسہ ہے، لیکن ان کے اپنے اندر کے بہت مسئلے چل رہے ہیں. تو ذلت اور رسوائی تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی ہے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے. تیسری بات کہ قرآن ہر جگہ پہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. آپ کی نمازیں عربی میں چل رہی ہیں، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی غلطیاں نکالیں، لیکن وہ کسی ایک حد سے زیادہ اس میں کامیاب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نہیں ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا معجزہ تم لوگوں کے پاس رہے گا اور تا دم قیامت رہے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دیتے ہیں اس شخص کو جو کہ ان معجزوں سے آنے کے باوجود بھی اس پہ سمجھ نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہ بن سکیں کہ جن کے پاس بے تحاشا معجزے آئے تھے اور وہ اس کو نہیں سمجھ سکے تھے اس کی اہمیت کو، اور انہیں ناشکری کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا. ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو پھر آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ دعوت جو شروع ہوگی یہ انفرادی دعوت شروع ہوگی. پہلے ہم سمجھیں گے کہ عقائد کیا ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، یوم جزا اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ رسالت کیا ہے، اور دین میں اگر اترنا ہے تو پورا کا پورا اترنا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.